لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا فارت النور قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض جب ہمارا حکم عذاب آ ہی پہنچا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے دو دو جوڑے کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو، سوا ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے، اور اس میں سوار کر لو ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ عذاب مقیم یعنی نہ ٹلنے والے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے، اور رسوا کر دینے والے عذاب سے مراد دنیا میں ڈوبنے کا عذاب ہے۔ تفہیم القرآن جو علامہ مودودی صاحب کی تفسیر ہے، اس میں یہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ دنیا کے ظاہر اور محسوس پہلو کے لحاظ سے عقل مندی اور بے وقوفی کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے وہ اس حقیقی معیار سے اس قدر مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے اعتبار سے قرار پاتا ہے۔ ذاہبین آدمی جس چیز کو انتہائی عقل مندی سمجھتا ہے وہ حقیقت شناس کی نگاہ میں انتہائی بے وقوف ہوتا ہے۔ طوفان نوح کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے روایت فرمائی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، ان کی زوجہ نے آ کر اطلاع دی کہ تنور میں سے پانی نکلنے لگا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دوڑ کر تنور کی طرف گئے اور ایک طباق سے اسے بند کر دیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس پر پانی ٹھہر گیا۔ پھر جب کشتی بنا چکے تب تنور کے پاس تشریف لائے اور اپنی مہر توڑ دی اور طباق اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، پانی جوش مار مار کر نکلنے لگا۔ پھر تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ خدا نے فرمایا ہم نے ان پر آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے لیے کھول دیے اور تمام زمین کو پھاڑ کر چشمے بہا دیے، پھر آسمان اور زمین کا پانی اس حد کو پہنچا جو اس کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اس طرح سب بدماش غرق ہو گئے۔ تفسیر صافی تفسیر عیاشی میں بروایت حضرت علی علیہ السلام لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ مسجد کوفہ کے وسط کی زمین پر بنائی تھی۔ اور معانی الاخبار میں اور تفسیر مجموع البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے صرف 8 آدمی ان پر ایمان لائے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اس آیت سے مورخین اور علماء انصاف کے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ تمام انسانوں نسلوں کا شجرہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلا ہے۔ یہ نظریہ اسرائیلیات کی ان روایتوں سے چلا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں اور ان کی بیویوں کے سوا کوئی نہ بچا تھا، لیکن قرآن نے بار بار یہ بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے علاوہ ان کی قوم کے کچھ لوگ بھی طوفان نوح علیہ السلام میں غرق ہونے سے بچ گئے تھے۔ اسی لیے قرآن بعد کی نسلوں کو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں کہتا بلکہ ان سب لوگوں کی اولاد قرار دیتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے یعنی بعد کے تمام لوگ ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے من ذریۃ آدم و ممن حملنا مع نوح، یعنی ذریۃ آدم علیہ السلام میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا۔ خدا کا فرمانا کے سوا ان کے جن کی بات پہلے طے ہو چکی ہے۔ اس کے متعلق شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا اپنی تفسیر موضوع القرآن میں کہ پہلے سے جن لوگوں کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ وہ عذاب سے نہیں بچیں گے، وہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان اور اس کی ماں تھی، سو وہ ڈوبے۔ تنور کے بارے میں روایت بتلاتی ہیں کہ پانی ایک ایسے تنور سے ابلا جس میں روٹیاں پکتی تھیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا کہ تنور تھا
حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔